بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 اور 67 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو یہ ناظرین اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ سورة البقرہ آیت نمبر 66 اور 67۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجیے اپنے سبق کو۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کو حکم ملا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ کیوں ملا تھا؟ تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی وجہ سے قتل کیا اور اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی، راستے میں چھوڑ دی۔ پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ آگے بھی آئے گا اور اس کی طرف اسی آیت میں بھی اشارہ ہے۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پھول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اسی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اس کا ایک عضو
چاہے پیر ہو، چاہے زبان ہو، چاہے جو بھی ہو، ایک عضو اٹھا کر اس پر مقتول کو مارو تو مقتول اٹھے گا، وہ زندہ ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اسی طرح کیا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ بہت عرصے تک بنی اسرائیل یہی کرتے تھے۔ جب کوئی قتل ہو جاتا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو اس طرح گائے کو ذبح کرتے اور پھر اس ایک عضو سے اس مقتول کو مارتے، وہ زندہ ہو جاتا اور یوں اس کے قاتل کا نام وہ خود بتا دیتا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا سبق ہم نے پڑھ لیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔